محاوروں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ درد کی علامت مقامی زبان میں مقامی لوگوں کی ہے کہ جب اس کو درد ہو تو وہ حملے کو یاد کرتا ہے۔ مقامی قوموں پر، مقامی لوگوں پر، پاکستان کی مقامی آبادیوں پر، قومی زبان بولنے والوں پر، مقامی زبان بولنے والوں پر اسی طرح بیرونی حملہ آوروں کی یلغار ہے۔ عوامی بیانیہ وہی ہے جو لوگوں کا ہے، وہی مقامی بیانیہ ہے، اور سرکاری بیانیہ وہی ہے جو مقامی لوگوں کا نہیں ہے اور ان کی جدوجہد کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں قومیتی تحریکیں ہی دراصل جمہوری تحریکیں ہیں جو طبقاتی، معاشی، سیاسی، ثقافتی جدوجہد کرتی ہیں۔ پاکستان میں طاقت کا عدم توازن اس نام نہاد بڑے بھائی پنجاب کی بدولت ہے، جہاں پنجابی اسٹیبلشمنٹ اور پنجابی اشرافیہ کا ایک ایسا گٹھ بندھن ہے جنہوں نے مل کر پاکستان کے دیگر صوبوں کی اقوام کو اپنا یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی سیاست میں پارلیمانی جماعتیں بھی اسی سیاسی اشرافیہ کے زیر اثر ہیں، اور تبھی وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات نہیں کرتی۔ وفاق پاکستان سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی ریڈ انڈین قبائل یا کوئی جنگلی رہا کرتے تھے جنہیں ہزاروں سال سے کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمیز نہیں تھی، اور جب سے پاکستان بنا، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں ہزاروں سالوں سے آباد قومیں اپنی ثقافتی اور ریاستی حیثیت میں پرامن اور خوشحال تھی، تجارت کرتی تھی، دنیا سے کاروبار کرتی تھی، خوشحال رہتے تھے اپنی قومی شناختوں کے ساتھ، اپنی قومی زبانوں کے ساتھ۔ مگر ان کے ساتھ اب ایسے لگتا ہے جیسے ان پر فوج کشی کی گئی ہو اور انہیں فتح کرنے کے بعد اب ایک پاکستانی قومیت میں ڈھالا جا رہا ہے۔ یہاں کے سب سے بڑے سیاسی قبائل اور قومی اکابرین کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم مل کر پاکستان بناتے ہیں، ہم مل کر ایک سمجھوتا تھا، یہ ملک پاکستان ہماری تہذیبوں کی دھرتیوں پر بنا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے قبرستانوں پر بنا ہے، یہ وفاق پاکستان مقامی اقوام کے مابین ایک باہمی رضاکارانہ سمجھوتے کے معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جس پر بات کرنا، سوچنا، سوال کرنا گناہ بن جاتا ہے۔ آخر کہاں ہے پنجاب کا ترقی پسند، جمہوریت پسند دانشور جسے آج تک پنجاب اور پنجابی پر لگا آمریت کا داغ نظر نہیں آتا؟ پاکستان میں محکوم مظلوم اقوام کا الائنس فورم بنتا ہے جس میں پنجابی قوم شامل نہیں ہوتی۔ آخر ہر طرف انگلیاں پنجابیوں پر ہی کیوں اٹھتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سوالوں کا جواب نواز شریف کی حالیہ سیاسی حالات میں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اقلیتوں کے حقوق ہوں یا خواتین کے حقوق یا پھر معاشی حقوق، سب قومی حقوق کی جدوجہد سے منسلک ہیں، لہٰذا قومی حقوق کا سوال اٹھانے والوں کو سب سے پہلے زیر عتاب لایا جاتا ہے۔ قوم پرستوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ہمیشہ طاقتور توڑتا ہے، کمزور نہیں۔ پنجاب اور پنجابی اشرافیہ ہی پاکستان کی طاقتور قومیت ہے جس سے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ قبائلی بلوچ، پشتون، غربت زدہ سرائکی یہ ملک کو توڑیں گے جن پر آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ غدار ہیں اور یہ ملک کے خلاف ہیں۔ ارے بھائی، ایک طرف تو آپ ادھر ہندوستان میں سکھوں کو پنجابی بھائی بنا کر آپ ان کو ہندوستان کے خلاف کرتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں پنجابیزم کو مضبوط کر کے پنجابی شاونزم کے تحت جو ہے آپ پوری پاکستان کی باقی ساری قوموں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے بنیادی حقوق آپ لوگوں نے سلب کیے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی آج تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ قوم پرست تحریکوں کے ساتھ انہوں نے کبھی حمایت نہیں کی، ان کو کبھی اپنے الائنسز میں شامل نہیں کیا، ان کو ساتھ لے کر نہیں چلے۔ نتیجے میں آج وہ سیاسی پارلیمان کی سیاسی جماعتیں چاہے جمہوریت کا جتنا بڑا دعویٰ کریں، وہ آج اکیلی کھڑی ہیں، وہ تنہا کھڑی ہیں۔ ایک طرف قوم پرست تحریکیں پورے پاکستان کے تمام سرحدی حدود میں بندوق بردار ٹولے کے خلاف
بات کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، شور مچا رہے ہیں. Just a quick reminder, you have a minute. جی. اور دوسری طرف جو ہے ہمارے ہاں یہاں پوری طاقت سے قومی سوالوں کو اور قومی اس کو جو ہے کچلا جا رہا ہے. ہمارے سرائیکی تحریک میں لوگوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ لوگوں کو اغوا کیا جائے یا لوگوں کو اٹھایا جائے، مگر اگر وہاں کہ وہاں اس طرح کا سیاسی خلا پیدا کیا جائے کہ وہاں لوگوں کو ملاؤں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے، غربت کے ذریعے وہاں لوگوں کو ٹرین کر کے جہادوں پر بھیجا جائے اور ان کا قومی بیانیہ جو ہے مذہبی بیانیے میں بدلا دیا جائے، اس سے بڑا شعوری بلاత్కాر کوئی شاید نہیں ہوگا جو سرائیکی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسلام کے نام پر پشتونوں کی نسل کشی کے بعد دوسری بڑی جو ہے سرائیکی قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کی نسلوں کو خودکش اور جہادی بنا کر انہوں نے بارڈرز پہ بھیجا، افغانستان کی جنگ لڑی، جہاد کیا، کشمیر کی جنگ لڑی. آج سرائیکی وسیع میں ہر طرف ملائیت کا راج ہے. صوفی اور امن پسند دھرتیوں کو انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کی شکار کر لیا ہے. عوام کو قومی حقوق کی جدوجہد سے دور رکھا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اب اس بڑے بھائی پنجاب میں جتنا معاشی جمہوری استحصال سرائیکی قوم کا ہوا ہے شاید کسی اور قومیت کا نہیں ہوا. تو اس میں یہی ہے کہ جب تک پنجاب کی سیاسی جغرافیائی تقسیم سرائیکی صوبے کی صورت میں نہیں ہوتی، سرائیکی قوم کو پاکستان میں 5ویں اکائی کے طور پہ قبول نہیں کیا جاتا، پاکستان میں طاقت کا عدم توازن موجود رہے گا. ہم پاکستان کے چاروں صوبوں میں موجود ہیں سرائیکی، مگر ہم پنجاب کی تقسیم چاہتے ہیں جہاں ہم اکثریت میں ہیں. اور میرا یہی مطالبہ ہے، جمہوریت پاکستان میں 47 سے نہیں آئی اور امریت قائم ہے، اور جمہوری اور عوام جو ہے وہ آج بھی جمہوری جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں. تھینک یو شہزاد صاحب، تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب. تھینک یو فار یور کنٹریبیوشن. آئی تھنک میں سوال تو نہیں پوچھوں گی کیونکہ میرا خیال ہے ٹائم ہم اوور ٹائم چلے گئے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، شاید اگلا کوئی آئے تو وہ اس کا جواب اپنے اس میں دے دے. سوال یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان ہے علیحدہ، اور سندھ بھی ہے اور پختونخوا بھی ہے، اور وہ لوگ بھی اپنے رائٹس کی اتنی ہی تقریباً شکایت کریں جتنی آپ کریں جن کا صوبہ نہیں ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا صوبہ بن جائے گا تو سرائیکی جو قومیت ہے اس کو اپنے رائٹس مل جائیں گے. And I think maybe somebody else will come up with the answer because I need to move on to the next speaker. Thank you so much. And I will now request the host to unmute Gulalai Ismail. I'd like to invite her to speak next. ٹھیک ہے، میرا انمیوٹ ہو گیا. اچھا، تھینک یو گلالائی فار جوائننگ اس. آپ انتہائی دلچسپ موضوعات کے اوپر مجھے معلوم ہے ہمیں کافی کچھ بتانے جا رہی ہیں. شی از اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، چیئر آف women-led organization called Aware Girls and Youth Peace Network. And she's also a PTM activist, forefront activist, living in exile in the US at the moment. تو آپ میرا خیال ہے زیادہ اس کی طرف بات کریں گی، enforced disappearances and so on and so forth. تو I'll hand the mic over to you now. تھینک یو سو مچ گل بخاری، اور ساتھ فورم کا بہت شکریہ. مجھے بہت فخر ہے کہ میں افراسیاب خٹک، بشرا گوہر اور حسین حقانی اور آپ جیسے دوستوں کے درمیان میں موجود ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ فوج کے نرغے میں ہے اور پاکستان کو آزاد کرانا ہوگا فوج کے نرغے سے. اس وقت میں انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی جب بات کی جائے تو پاکستان میں انفورسڈ، ایک سیکنڈ مجھے ذرا اپنی آواز واپس آ رہی ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا. Okay. ٹھیک ہے، اوکے سوری. اچھا، تو جب بات کرتے ہیں سب سے پہلے انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی، تو پاکستان میں
انفورس ڈسپیئرنسز کو ہم لوگ جب سے پی ٹی ایم بنا ہے تو ہم لوگ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ انفورس ڈسپیئرنسز کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ کرمنلائز کر دیا جائے، امپیونٹی ختم کر دی جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو ایک تحریک کتنی بڑی چلی، اس کے باوجود ریاست نے اس کو کرمنلائز کرنے کی بجائے لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی. ایف اے ٹی ایف کے جو قوانین بنے تو اوپر تو لیبل ایف اے ٹی ایف کا لگایا گیا، لیکن ساتھ میں جو قوانین رکھے گئے تو وہ اصل میں جبری گمشدگی کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے رکھے گئے. اچھی بات ہے کہ نہیں ہو سکے، لیکن ریاست کا ادارہ اس وقت انفورس ڈسپیئرنسز کو لیجیٹمائز کرنے کا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی یہ کرنٹ ریجیم ہے جس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ڈائریکٹ مارشل لا ہے اس وقت پاکستان میں، تو ہم جس کمیشن کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کا اپنا سرکاری کمیشن ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا، جو کہ کمپلیٹلی ان افیکٹو ہے، جو کہ کسی قسم کی سزا آج تک نہیں دے سکا پرپیٹریٹرز کو اور نہ لوگوں کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوا ہے. جب ہم لیکن اس کا کم از کم جو ایک چیز وہ کمیشن کرتا تھا وہ ویب سائٹ مینجمنٹ بڑی اچھی کرتا تھا، اور ہر مہینے اس کے اوپر مسنگ پرسنز کا ڈیٹا آیا کرتا تھا. وہ جو لوگ لوکیٹ ہو جاتے تھے ان کا بھی ڈیٹا بتا دیا جاتا تھا. آپ پروونس وائز آپ کو ڈیٹا چاہیے تو بھی آپ کو مل جاتا تھا، آپ کو جینڈر وائز ڈیٹا چاہیے تو بھی آپ کو ویب سائٹ سے مل جاتا تھا. جب سے عمران رجیم شروع ہوا ہے وہ ویب سائٹ تک ایک قسم سے ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، اور آپ کو اس کے اوپر نیا اپڈیٹڈ ڈیٹا نہیں ملے گا، آپ کو 1-2 سال پرانا ڈیٹا ہی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ انفورس ڈسپیئرنسز کے علاوہ جو ہمارا پشتونوں کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، جو کہ خیر صرف پشتونوں کا نہیں ہے، سارے پاکستان کی ہر قومیت کا مسئلہ ہے، وہ قوانین کو ویپنائز کیا گیا ہے ہمارے خلاف. ہماری سول لبرٹیز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے قوانین کو ویپنائز کیا گیا ہمارے خلاف، جس کے آپ دیکھ لیں پاکستان میں اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا جاتا ہے. اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد موجودگی کو لے کر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ آج تک نہیں بنایا گیا، کسی کا ٹرائل نہیں ہوا. احسان اللہ احسان جو کہ ایک دہشت گرد ہے، وہ GHQ کا مہمان بن کر رہتا ہے، وہ چلا بھی جاتا ہے ٹرکی، اس کے اوپر ہم نہیں دیکھتے کہ اس کا کوئی لیگل ٹرائل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہی جو اینٹی ٹیررزم کے لاز ہیں جس کو نہیں کنوے کیا گیا. اب کیسی آ رہی ہے؟ سوری. ہاں اس میں وہ ہے تو صحیح، اس میں ڈسٹربنس ہے. I'm wondering about your internet connection. Yeah. انٹرنیٹ کا تو میں بہت وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایرر ہوتا ہے, then it goes fine, so you can continue. ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ جو اینٹی ٹیررزم کے قوانین ہیں پاکستان کے، جو کہ 1990s کے بنائے گئے ہیں، اس پر آج تک ان جب سے بنے ہیں کسی بھی ہائی پروفائل ٹیررسٹ کو آج تک کنوکٹ نہیں کیا گیا ہے. اگر ہے جو دہشت گردی کے خلاف بولتے ہیں، جو انسانی حقوق کے لیے بولتے ہیں، ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. دوسرے جو قانون ہمارے خلاف ویپنائز کیا گیا ہے وہ سائبر کرائم کا قانون ہے. ہمارے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں جن کے اوپر پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ ہیں، خاص کر جن کے اوپر سائبر کرائم کے مقدمے بنائے گئے ہیں، FIA نے بنائے ہیں، آپ سب میں دیکھیں سب کیسز میں پہلے اغوا کیا جاتا ہے بندے کو، 24 گھنٹے ایکٹیوسٹ ابڈکٹڈ رہتا ہے، اس کے بعد کورٹ میں ریپروڈیوس کیا جاتا ہے. آخر اس ملک کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ اسے جب بھی پشتونوں کو سائبر کرائم لاز کے اندر بک کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہ اغوا ہی کریں گے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ایک وارنٹ نہیں جاری کر سکتے، پہلے FIR کا پہلے نہیں بتا سکتے، لوگوں کو ضمانت کا حق پہلے نہیں دے سکتے؟ تو یہ ان قوانین کو ایسے استعمال کیا گیا ہے. تیسری بات جو یہ ہے، ہم سب کے اس ملک کے اگر سب سے بڑے غدار ہیں، اور اگر عدالت نے کسی کو غدار قرار دیا ہے تو وہ اس ملک کے فوجی جرنیل جو کہ غدار ہیں. لیکن یہ جرنیل اٹھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، یہ ہمارے اوپر غداری کے مقدمے کرتے ہیں. یہ آج میں تو ایک قسم سے مسلم لیگ جو ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر بنا ہے، سیڈیشن کا مقدمہ ان کے اوپر ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون اور کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر تو بات مین اسٹریم میں ہونے لگی ہے، میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن ہمارے اوپر تو 3 سال سے مقدمے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے غیر قانونی طور سے ہمارے اوپر یہ مقدمے کیے جا رہے ہیں. کیوں ہمارے اوپر جب غداری کے مقدمے بنتے ہیں تو کیوں یہ بات مین اسٹریم نہیں اٹھاتی؟ کیوں سیاسی پارٹیاں بھی اس کے اوپر خاموش رہی، پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر خاموش رہا؟
हमारा सवाल तो एज एन एक्टिविस्ट और एज सियासी वर्कर, मैं तो सियासी पार्टियों की तरफ देखूंगी, मैं तो पार्लियामेंट की तरफ देखूंगी कि जब शहरियों के ऊपर धड़ाधड़ मुकदमे बन रहे हों, गद्दारी के मुकदमे बन रहे हो, तो आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों हमें प्रोटेक्ट नहीं करते? आप क्यों सिटीजन्स के लिए नहीं खड़े होते? तो ये सेडिशन के मुकदमे जो है, ये शुरुआत हमसे की गई, अब मेन स्ट्रीम के ऊपर आए हैं। तो और ये जो डिह्यूमनाइजेशन की गई है ना, कि अगर हमें पेरिफेरी समझा जाता है और अगर पेरिफेरी के लोगों के साथ कुछ होता है तो नो वन केयर्स। डिह्यूमनाइज इतना किया गया है कि वहां पर तालिबानाइजेशन के तालिबान की तंजीम साजी की जा रही है। उसके ऊपर जी तालिबान की तंजीम साजी, तालिबान हम सब जानते हैं कि किस तरह से ग्रोहबंदी और तंजीम साजी और ग्रोहबंदी हो रही है, जो असली वाली तंजीम साजी ग्रोहबंदी की जा रही है उसमें। और देखिए, हम तो इन तालिबान के हाथों कितनी टारगेट किलिंग में जितना इजाफा हो, मोहसिन दावड़ हमारे साथ बैठे हैं, वो हमें बताएंगे कि कितना टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है, कितना जो है तो अबडक्शंस में इजाफा हो गया है, कबाइली जो पिछले कबाइली अजला हैं उसमें। और ये जो अफगान पॉलिसी है उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अब अमेरिका चला जाएगा, हमारा फिर से दौर आने वाला है, फिर से हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करनी है, तो उसके लिए एक दफा फिर से तालिबान तंजीमों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये जो डिह्यूमनाइजेशन का आप लेवल देखें ना, कि फर्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान को तब फर्क पड़ेगा जब यही तालिबान आकर इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे, जब ये लाहौर में करेंगे तब पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। जब हम लोग मर रहे हैं तो क्यों फर्क नहीं पड़ रहा इसके? और ये डिह्यूमनाइजेशन इतनी ज्यादा है कि जब हमारी वजीरिस्तान के अंदर एक हेल्थ वर्कर को रिक्शे से निकाला जाता है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है।